ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن اگر اللہ کسی کو نبی بناتے تو عمر کو نبی بناتے۔ سوچو عمر کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا، پہاڑ جیسا ایمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت عمر کا ایمان کیسا ہے معلوم ہے؟ حضرت عمر کے بارے میں ایران جو نام سنا نا آپ نے، وہاں ایران میں مشورہ ہوتا ہے اور بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے ہیں اور بڑا انعام رکھا ہے کہ کون ہے جو مدینہ جائے اور عمر کی گردن لے کر آ جائے، عمر کو قتل کرے اور ان کی گردن لے کر آئے، منہ مانگا اسے انعام دیا جائے گا، بڑے بڑے انعام اور بڑے بڑے لوگ تیار۔ وہ ایران میں کوئی ہوگا جوان ہٹا کٹا لمبا چوڑا اور اس کو بہت کچھ آتا تھا، اس نے کہا میں تیار ہوں لیکن میرا انعام یہ ہوگا، جو بھی اس نے انعام کہا سب نے منظور کر لیا۔ وہ ایران سے چلا لمبا چوڑا ہٹا کٹا سارے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر اپنے سارے سفر کے سامان کے ساتھ چلا۔ کہاں پر پہنچ؟ کیا آپ کو لگتا ہے قرآن کے بارے میں کوئی ایسے ہی کچھ بول سکتا ہے؟ اس بیان کو پورا سنے اور سچائی کو جانے۔ مدینہ، کیونکہ حضرت عمر امیر المومنین مدینے میں تھے، حضرت عمر امیر المومنین تھے اور چھوٹے امیر المومنین نہیں تھے، 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرنے والے۔ بولو کون؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے، وہ ایران کا جوان۔ جب مدینہ، اب زبان تو آتی نہیں کیونکہ مدینے میں عربی بولتے، یہ ایران سے آیا ہوا، لیکن کسی طرح تھوڑا بہت اس نے معلوم کیا کہ امیر المومنین کا گھر کہاں ہے، تو اس کو ایسا تھا کہ کوئی بہت بڑا بنگلہ ہوگا، کوئی بہت بڑی کوٹھی ہوگی، کوئی بہت بڑا مکان ہوگا۔ اس نے کئی لوگوں کو پوچھا، سب نے ایک ہی پتہ بتایا کہ دیکھو سامنے جو چھوٹے گھر نظر آتے نا، اسی میں ایک گھر امیر المومنین کا بھی ہے، بس آپ چلے جاؤ وہاں پہ، وہ جو گھر نظر آتا ہے نا، وہ جو جھوپڑا نظر آتا جس کی کھڑکی اس طرف کی ہوئی ہے، بس وہ امیر المومنین کا گھر ہے۔ یہ ایران والا گھبرایا کہ اگر عمر یہاں پر ہے، بولو اگر عمر، آواز سے بولو اگر عمر، قتل کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ محلہ ہے، سارے محلے والے جمع ہو کے میرے بوٹی ہڈی توڑ دیں گے، کیونکہ محلے میں کسی کو قتل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن کہا معلوم تو کرے کہ کیا معاملہ ہے۔ گئے اور وہاں جا کر بتایا کہ میں مسافر ہوں، امیر المومنین عمر کو ملنے آیا، تو اندر سے گھر میں سے آواز آئی عمر گھر میں نہیں ہے، وہ تو اونٹوں کو چرانے جنگل میں گئے ہیں۔ امیر المومنین عمر سو رہے ہیں، بولو سبحان اللہ، بولو کیا کر رہے ہیں؟ سو۔ اس نے کہا یہ تو موقع اور بھی اچھا ہو گیا، ارے پہلے محلے میں مارتا تو بڑا مشکل معاملہ تھا، ارے جنگل میں بھی اگر مارتا تو 2-4 میرے اوپر حملہ کرتے، لیکن یہاں تو سو رہے، سونے والے کو مارنا تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ یہ عمر کے قریب جا رہے، بولو 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 بولو، یہ ایران والا کس کے قریب جا رہے ہیں؟ عمر کے قریب، عمر کے قریب۔ ابھی عمر کے قریب یعنی کم سے کم 5 یا 10 قدم کا فاصلہ باقی تھا، بس سیدھے جا کے حملہ کرنا تھا کہ اچانک دھاڑ سے آواز آئی تو یہ چوکے، کیا ہوا؟ کون ہے؟ وہ دیکھا پیچھے شیر آ رہا ہے، بولو جنگل کا۔ یہ اور خوش ہو گئے کہ اب تو میرے کو مارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اب کون مارے گا؟ شیر مارے گا، کیونکہ یہ تو بہت ہوشیار، بہت لمبا چوڑا ہٹا کٹا، سیدھے درخت کے اوپر چڑھ گیا، بڑا اونچا درخت تھا، درخت کے اوپر چڑھ گیا، کہا میں درخت کے اوپر سے بیٹھ کے تماشا دیکھوں گا، اب تو میرے کو مارنے کی بھی ضرورت نہیں، شیر آئے گا، حملہ کرے گا، پھاڑے گا، شیر چلا جائے گا، میں گردن لے کے وہاں ایران پہنچ جاؤں گا اور میرا انعام پکا ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ درخت پر چڑھ گیا، شیر آیا، اب وہ درخت پر سے دیکھ رہا ہے، شیر آ گیا، حضرت عمر کے بالکل قریب آ گیا، اور حضرت عمر سوئے نا، شیر اس کے گول گول گھوم رہا، بولو سبحان اللہ۔ 1 چکر لگایا، 2 چکر لگایا، 3، وہ شیر چکر پہ چکر لگاتا ہے، یہ اوپر درخت پہ سے، یہ ایران والا کہتا ہے حیران، ارے شیر ہے، یہ انسان خور ہے، ارے یہ حملہ کرتا ہے۔ تو عمر کے چاروں طرف گھوم رہا ہے، کیا کرتا؟ یہ کہتے ہیں میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں درخت پر تھا، وہاں سے میں نے دیکھا کہ عمر کی آنکھ کھلی، بولو سبحان اللہ۔ یوں ہاتھوں کو اپنے آنکھوں پر ملا اور کچھ دعا پڑھی، اور دعا پڑھنے کے بعد شیر کو کہا کیا ہوا؟ جاؤ ادھر سے جاؤ۔ کہتا صرف حضرت عمر نے اشارہ کیا، شیر دوڑتا دوڑتا جنگل کی طرف چلا گیا۔ عمر بس صرف آرڈر تھا، جاؤ یہاں کیا کر رہے ہو میرے پاس؟ کہتے وہ چلا گیا، یہ درخت سے سیدھے نیچے آئے حضرت عمر کے سامنے، حضرت عمر بھی چونکے، لوگ سامنے سے آتے، پیچھے سے آتے، دائیں سے آتے، بائیں سے آتے، تم اوپر سے نیچے آئے، کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا کیا ہوا؟ کہاں سے آئے ہو؟ مسافر نظر آتے ہو۔ ایران والے کی آنکھوں میں آنسو تھے، سب بات میں بتاؤں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو، تو پھر انہوں نے اپنا پورا پروگرام بتایا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ حضرت عمر نے فرمایا تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ تو آیا تھا میرے قتل کے ارادے سے، کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ میں کلمہ ڈر سے نہیں پڑھا، سب دیکھا میں نے، میں ڈر سے کلمہ نہیں پڑھا،
میں نے یہ سوچا کہ جب عمر کا یہ عالم ہے کہ جنگل کا جانور بھی ان سے گھبراتا ہے، تو یہ تو غلام ہے، آقا محمد کا کیا عالم ہوگا؟ بولو سبحان اللہ۔ جب عمر کا یہ عالم ہے تو عمر کے نبی کے ایمان کا کیا عالم ہوگا؟ خیر مجھے آپ کو بتانا ہے کہ حضرت عمر کا ایمان بولو کیسا تھا؟ مضبوط تھا نا؟ نہیں بولو نا کیسا تھا؟ مضبوط تھا۔ جنگل کے شیر بھی غلامی کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ لیکن آج میں آپ کو جو پوائنٹ پر، یہ میں نے واقعہ اس لیے سنایا، پوائنٹ پر لانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر امیر المومنین، ساتھ میں بولو حضرت عمر امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل میں اکیلے حکومت کرنے والے۔ لیکن حضرت عمر کی ایک عادت تھی، رات کو اپنا کپڑا بدل دیتے تھے، ڈریس بدلتے تھے، اور پورے مدینے کا چکر لگاتے تھے، گاؤں کا، دیہات کا، گلیوں کا، کیوں چکر لگاتے تھے؟ کوئی غریب ہوگا، کوئی مسکین ہوگا، کوئی یتیم ہوگا، کوئی بیوہ ہوگی، کوئی لاچار ہوگا، کوئی مجبور ہوگا، میرے تک نہیں پہنچا ہوگا، میں امیر المومنین ہوں، مجھے پتا تو ہونا چاہیے کہ میرے علاقے میں کوئی پریشان تو نہیں۔ حضرت عمر بھیس بدل کے جا رہے تھے، رات کو تہجد کا وقت تھا، حضرت عمر ایک گھر کے پاس گئے، گھر میں سے قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور کیا قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ پڑھنے والے کوئی بھی صحابی ہوں گے، آواز بہت پیاری ہوگی، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع۔ یعنی وہ پڑھنے والے تو اپنا قرآن پڑھ رہے، 27واں پارہ سورہ طور پڑھ رہے، لیکن اس میں ایک آیت آتی ہے ان عذاب ربک لواقع، اگر اللہ کا عذاب آ گیا ما له من دافع، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر کے کان میں جب یہ آیت آئی، جانتے تھے، عربی جانتے تھے، وہی بیٹھ گئے۔ اب معلوم ہے وہاں تہجد کے وقت سے وہ دیوار کا ٹیک لگا کر بیٹھے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، حضرت عمر کی داڑھی مبارک بھی آنسو سے تر ہے، اور ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اللہ عمر پر تیرا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا؟ اللہ عمر پر تیرا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا؟ اب فجر کی اذان ہونے لگی، امامت کس کو کرانا ہے؟ حضرت عمر کو، امیر المومنین وہی ہے۔ اور اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اذان ہوتی تھی اور سارا مجمع، سارا کا سارا مجمع فجر کی نماز کے لیے جا رہا ہے، اذان ہو رہی ہے اور سارا مجمع جا رہا ہے، لیکن سب کی نظر پڑ رہی ہے کہ ہمارے امام صاحب کون؟ حضرت عمر یہ رو رہے ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ عمر کو جا کر پوچھے۔ سب مسجد میں سنتیں پڑھ رہے یا گھر سے سنتیں پڑھ کے جا رہے ہیں، لیکن پھر سب لوگ مشورہ کرتے کہ ان کو کون کہے گا، وہ تو روئے جا رہے ہیں۔ تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ گئے اور جا کر کہا ابا سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، فجر کا وقت ہو گیا ہے، آپ کی سنتیں باقی ہے، آپ کو امامت کرانا ہے۔ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا کیا کروں، جب عمر پر اللہ کا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا؟ عمر پر اللہ کا عذاب آئے گا، عمر کو کون بچائے گا؟ ان کے بیٹے وہ ان سے بھی نرم دل تھے، ابا کی گود میں سر رکھا، کہا ابا آپ نے تو بہت کام کیے، آپ کے بیٹے پر عذاب آئے گا تو کون بچائے گا؟ میرے دوستو یہ وہ لوگ تھے جو اس سے ڈرا کرتے تھے کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو کون بچائے گا۔ میرے جوانوں، آج ہم لوگ نشہ کرتے ہیں نا، نشہ کرتے ہیں نا، کسی کو بیڑی کی عادت، کسی کو سگریٹ کی عادت، کسی کو تمباکو کی عادت، کسی کو گٹکا ویمل کی عادت، کوئی ڈرگس لیتا ہے، کوئی پاؤڈر کھاتا ہے، کوئی کھانسی کی سیرپ پیتا ہے۔ کیا ہم کو یہ ڈر نہیں؟ حضرت عمر کو تو ڈر ہے کہ میرے اللہ کا عذاب آئے گا تو مجھے کون بچائے گا۔ ہم کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ ہم اللہ کو بھول گئے؟ کیا کریں گے میرے پیارو، اللہ کو بھول کے موت تو آنی ہے نا۔ ارے بولو نا، آنی کہ نہیں آنی؟ کب تک یہ جوانی کا نشہ رہے گا؟ کب تک یہ جوانی کا نشہ رہے گا؟ اور یہ جتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں نا، چاہے بیڑی ہو، سگریٹ ہو، تمباکو ہو، گٹکا ہو، ڈرگس ہو، پاؤڈر ہو، ایم ڈی ہو، یہ جتنی چیزوں کا ہم استعمال کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں آئی ایم ینگ، میں جوان ہوں، میرے پاس ویسٹرن سٹائل ہے، میرا چلنے کا طریقہ، میرا بولنے کا طریقہ، میری بائک، میں بہت ہوشیار ہوں۔ میرے پیارو، جس دن ایک بیماری آتی ہے نا، پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کتنے لوگوں کو کینسر ہو گیا، ورنہ پہلے ہمارا جوان، آپ نے یہاں جدو پور میں بھی دیکھا ہوگا، ہمارا جوان بائک پر بیٹھتا ہے اور بالکل جہاں سارا مجمع ہوگا نا وہاں جا کے ٹریفک نہیں ہے، لیکن زور سے بائک کا بریک مارے گا۔ کیوں بائک کا بریک مارے گا؟ سب لوگ دیکھے، اور پھر وہ جیب میں سے نکالے گا۔ کیا بولتے آپ لوگ؟ ہاں، پھر یوں ہاتھ پہ تھوڑا ٹک 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 کرے گا، یوں کھولے گا، اور پھر آ کر کے ایسا پیے گا جیسے شربت پی رہا ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ جو چیز غلط ہے وہ غلط، نشہ غلط ہے تو غلط ہے،
पाउडर खाना गलत है तो गलत है, ड्रग्स लेना गलत है तो गलत है। होता क्या है मालूम है, नहीं सुधरता नहीं है, वो रोज 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 लेता जाता, फिर ये जो मुंह है ना, मुंह ये छोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? फिर क्या करता है मालूम है, ये हाथ में लेके यूं करेगा, एक हाथ से दरवाजा खोलेगा, दूसरे हाथ से एंटर हो जाएगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मेरे साथ? फिर इतना छोटा सा मुंह हो जाता है, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को मालूम है। भाई डॉक्टर माहिर है, चेहरा देखकर समझ जाता है कि इसको कैंसर है, लेकिन डॉक्टर को भी तो अपना बिल बनाना है ना। तो ये करना, वो करना, ऐसा करना, वो करना, यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, पीठ में से पानी निकाला जाएगा, फिर इसका ये होगा, फिर वो होगा, लेबोरेटरी में जाएगा, ये करेगा। करते कराते डॉक्टर आखिर में कहता है लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, 2 महीने बचे हैं। और वो पूरी गवर्नमेंट ने कहा मास्क नहीं लगाने का, वो मास्क लगा के घूम रहा है, क्योंकि यहाँ उसका मुंह छोटा हो गया है, ऑपरेशन हो गया, चबड़ा फाड़ दिया गया। मेरे प्यारो, क्या कयामत पे इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा? मुफ्ती अनीस साहब, एक बड़ा अजीब मामला, मैं गुजरात में था, एक ने मेरे को आकर कहा मौलाना मेरा भाई 32 साल का है, वो खा खा के, तंबाकू खा खा के कैंसर हो गया, मर गया। वो शहीद हुआ कि नहीं हुआ? यानी वो मेरे को फतवा पूछता है कि मौलाना लिख के दे दो ना कि मेरा भाई शहीद हो गया, मैं मेरे खानदान वालों को बताऊं। मैंने कहा गुटखा खा के मरा, तंबाकू खा के मरा, ऑपरेशन करा के मरा। मैंने कहा सुनो, मैं आज मसला बताता, कोई अपने गुनाहों की वजह से बीमार पड़े, कोई अपने गुनाहों की वजह से, भाई हमारे गुनाहों की वजह से अगर हमारा ये जबड़ा खराब हो गया, हमारे गुनाहों की वजह से अगर हमारा हाथ और पाँव खराब हो गया, तो अल्लाह फरमाते कयामत में एक एक बदन के टुकड़े का जवाब देना पड़ेगा। ये कुरान में लिखा है, कुरान में 15वां पारा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नस समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते तेरे कानों का, तेरी आंखों का, तेरे दिल का, बदन का जो भी टुकड़ा तूने गुनाहों की वजह से डैमेज कर दिया, बोलो कल कयामत में। हाँ, लेकिन अगर आदमी कभी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा कुछ नहीं, और बेचारे को कैंसर हो गया, हाँ फतवा दे दो कि शहीद होकर दुनिया से जा रहा है। लेकिन मेरे प्यारो, क्या ये सब करना जायज है जो हम करते हैं? क्या हमको अल्लाह का डर नहीं लगता? मेरे दोस्तों, कैंसर वाले को पूछो कैसा रोता है, कैसा रोता है, आखिरी घड़ी में क्या क्या हालात उसके ऊपर आते हैं। मेरे दोस्तों, वो कैंसर जब बदन में फैलने लगता है, लेकिन फिर भी हमारी तबीयत में सुधार नहीं आता ना। हम ना तो अपनी माँ के बने, हम सही में अपनी माँ के भी नहीं बने, अपने अब्बा के भी नहीं बने, हम अल्लाह के भी नहीं बने और मुस्तफा के भी नहीं बने। हमको सिर्फ अपनी मर्जी प्यारी है मेरे प्यारो, जिसकी वजह से आज बर्बादी और तबाही के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, माँ की कौन मानता है? माँ को माँ कौन समझता है? पूरा मजमा है। अगर ये ऐलान हो गया कारी अहमद अली का बयान होने वाला, या चलो ये ऐलान हो जावे कि यहाँ शादी का मंडप लगने वाला, या ऐलान हो जावे कि यहाँ पर बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला, यहाँ के जिम्मेदार जवानों को जमा करेंगे, भाई कौन कौन हमारे साथ खिदमत करेगा, कौन कौन हमारे वॉलंटियर हजरात होंगे। बहुत अच्छा है, सारे के सारे जवान आ जाते और आकर कहते आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कुर्सी लगाना हमारा काम होगा, टेबल लगाना हमारा काम होगा, खाना खिलाना हमारा काम होगा, अरे चावल हम लेकर आएंगे, अरे सालन हम लेकर आएंगे, अरे मंडप हम लगा देंगे, लाइट हम लगा देंगे। बहुत अच्छा है, मखलूक की खिदमत है। लेकिन इसमें से किसी एक जवान को पूछो, माँ का पाँव दबाता है कि नहीं दबाता? माँ के सर पे कभी मोहब्बत से हाथ फेरता है कि नहीं फेरता? आपको एक बहुत अजीब बात सुनाऊं, हो सकता है आपके जद्दूपुर में नहीं हुए और बोलो आमीन नहीं हुए, लेकिन एक बहुत मालदार हमारे गुजरात का मेरे को मिला और इतना रोने लगा। मैंने कहा भाई अल्लाह का बंदा रोता का है, कोई जो है वो बता देना। तो कहता मैं रोता इसलिए हूँ कि रोज रात को मैं अपने सिटिंग रूम, भाई बड़ा मालदार है, कहा मेरा कमरा है, मैं ईशा की नमाज पढ़ के वहां बैठ के मेरी तस्बीहात पढ़ता हूँ। रोज रात को मेरा बेटा घर में दाखिल होता है, हाथ में मोबाइल होता है और मेरे सिटिंग रूम में चक्कर लगाता है, मोबाइल पे इधर जाके बात करता है, उधर से बात करता है, इधर बात करता है, उधर बात करता, फिर अपने कमरे में चला जाता। एक बार भी मुड़ के पूछता नहीं कि अब्बा आपको शुगर है, कोई तकलीफ तो नहीं है? अब्बा आपको प्रेशर है, आपने दवा तो ली कि नहीं ली? अब्बा आपका पाँव तो नहीं दुखता? और फिर मुझे रोकर क्या कहता है, कारी साहब क्या बयान में कहते हो? बयान में कहते हो कि बाप जन्नत का दरवाजा है। मुझे कहता कारी साहब गवा लेना, कयामत में गवा लेना। उसने अपने जन्नत का दरवाजा तोड़ दिया है, वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। ये बाप की बद्दुआ नहीं तो क्या है? पूछो आज बूढ़े बाप को पूछो, कितना बेटा पूछता है? बल्कि बारी लगती है, बारी। कितने भाई हम लोग? 4। कितने भाई? 5। 15 दिन माँ बाप तेरे घर में, 15 दिन तेरे घर में, 15 दिन तेरे घर में, 15 दिन तेरे घर में। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, जब हम छोटे थे क्या हमारे माँ बाप ने हमको तकसीम किया?
کہ میرا بڑا بیٹا وہ گھر پہ رہے گا, میرا دوسرا بیٹا ادھر جا کے رہے گا, تیسرا بیٹا ادھر جا کے رہے گا. کیا ہمارے ماں باپ کوئی بندر ہے جو ایک ڈالی سے لے کے دوسری ڈالی سے تیسری ڈالی تک؟ میرے پیارو, یہ جو ہم نشہ کرتے نا, نشہ آپ کو نہیں معلوم, نشہ بہت خطرناک ہے. بولو یہ نشہ بہت خطرناک ہے. آج آپ کو میں ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں, آپ کی عقل حیران ہو جائے گی. میرے دوستو, ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بولو یا حدیث کے امام بولو, حضرت فضل بن عیاض. بولو کیا نام؟ آپ سے فضل یاد رکھو. کیا نام؟ حضرت فضل. وہ جب حدیث کا سبق پڑھاتے تھے نا, چھاٹے بڑھتا ہوا. وہ زمانہ ایسا نہیں ہوتا کہ مدرسے کے بچے 14 سال 15 سال 16 سال 18 سال 20 سال نہیں, وہاں مدرسہ ایسا ہوتا تھا, کھلا میدان ہوتا تھا جس میں بچے بھی ہے, بڑے بھی ہے, بوڑھے بھی ہے, سب بیٹھے گئے. اور جب حضرت فضل آتے تھے, سارے بچے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے. آپ کے سامنے ایسا ٹیبل رکھا ہوتا تھا, اس پر حدیث کی کتاب ہوتی تھی, آپ پڑھانا شروع کرتے تھے. اس زمانے میں جو بھی طریقہ پڑھانے کا ہوتا پڑھاتے تھے. ایک سامنے اسٹوڈنٹ بیٹھتا تھا, سامنے ایک اسٹوڈنٹ سننا, بہت ہوشیار, بہت چالاک. اور آپ کو معلوم ہے جو برائٹ اسٹوڈنٹ ہو, جس کا دماغ اچھا ہو, تو پڑھانے والے کی توجہ اس کی طرف بولو زیادہ ہوتی ہے. تو وہ اور حضرت فضل دیکھتے تھے, وہ جو بولتے وہ سب لکھتا ہے. اور کبھی چیک کرتے تھے, چیک کرتے تو دیکھتے تھے اتنا اچھا لکھتا ہے, اتنا اچھا. یعنی حضرت فضل کہتے ہیں کہ مجھے میرے شاگردوں میں, میرے اسٹوڈنٹ میں, مجھے اس کے بارے میں یقین تھا کہ اس کا فیوچر بہت برائٹ ہوگا. کہتے کہ 1 مہینہ گزرا, وہ پڑھنے نہیں آیا. کتنا مہینہ؟ اب برائٹ اسٹوڈنٹ ہو, وہ 2 دن نہیں آوے تو استاد پریشان, پڑھانے والا پریشان, ٹیچر اور پروفیسر پریشان کہ میرا اتنا اچھا اسٹوڈنٹ نہیں آتا. لیکن وہ چونکہ مجمع اتنا رہتا تھا, حضرت فضل سمجھے کہیں سفر پہ گیا ہوگا, ادھر گیا ہوگا, ادھر گیا ہوگا. سنو برابر سننا. حضرت فضل کہتے ایک دن آنے کے ساتھ ہی میں نے پوچھ لیا کہ بھئی وہ کہاں ہے, وہ میرا اسٹوڈنٹ کہاں ہے جو ساری باتوں کو لکھتا تھا, بائی ہارٹ کرتا تھا. کسی نے کہا وہ تو گھر میں بیمار ہے, آخری سانس لے رہا ہے, گھر میں بیمار ہے. اور بولو, حضرت فضل کو اتنا رحم آیا, سب اسٹوڈنٹ کو کہا چلو نا ہم ملنے جائیں, چلو نہ ملنے جائیں, آج سبق نہیں ہوگا, آج ان کو ملنے جائیں گے. بہت محنت کرتا تھا وہ میرا بچہ, اور بہت ہوشیار تھا. جب گئے نا تو دیکھا صحیح میں وہ آخری سانس لے رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے جو آخری سانس لیتا ہو تو اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ سورہ یاسین قرآن کی روح ہے. بولو سورہ یاسین قرآن کی روح ہے. اور اس وقت حملہ باڈی پر نہیں ہو رہا ہے, موت کے وقت حملہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ روح پر ہوتا ہے. تو روح کو روح کے ساتھ آسانی کرنے کے لیے مرنے والے کے پاس کیا پڑھنا چاہیے؟ تو حضرت فضل نے دیکھا کہ آخری سانس لیتا, اپنے سارے اسٹوڈنٹ کو کہا چلو چلو یاسین پڑھو, یاسین پڑھنا شروع کرو. اب سب بچوں نے یاسین کی آواز گونجی, یاسین پڑھنے کی آواز گونجی. معلوم ہے وہ جو بچہ تھا نا, جوان لڑکا, اپنے استاد کو کہتا ہے مت کہو ان کو یاسین پڑھنے, مت کہو, میرے کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا, میرے کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا. تو یہ سمجھ گئے استاد کے آخری وقت ہے, آدمی کچھ بھی بولتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. تو استاد نے کہا بھائی سب لوگ یاسین پڑھنا بند کرو, بلکہ کیا کرو, لا الہ الا اللہ پڑھو, پڑھو لا الہ الا اللہ, لا الہ. کیونکہ حدیث میں آتا ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ, جو مرنے کے قریب ہو اس کو لا الہ الا اللہ اس کے سامنے پڑھو. معلوم ہے جب سب نے لا الہ الا اللہ کی آواز گونجی تو اسٹوڈنٹ کہتا ہے اپنے استاد کو, میرے استاد حضرت فضل, میرے استاد مت پڑھو, مت پڑھو, کام نہیں آئے گا. کہا بیٹا ایسا کیوں کہتا, کام نہیں آئے گا, کیوں ایسا کیوں کہتا کام نہیں آئے گا؟ کہا 2-4 گھنٹے پہلے مجھے پتا چلا اللہ نے میرے ایمان کو چھین لیا ہے, اللہ نے میرے ایمان کو بس اتنا کہا اور آنکھیں بند ہو گئی. حضرت فضل اتنے حیران ہو گئے, کرے تو کیا کرے بھائی, ہے تو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, ہمارا بچہ ہے. چلو کفن بھی ہوا, دفن بھی ہوا, لیکن حضرت فضل اپنے گھر گئے, سبق نہیں پڑھایا اور روتے رہے کہ وہ بچے کا ایمان کیوں اللہ نے چھین لیا. اس نے صاف کہا کہ یاسین پڑھنے سے کام نہیں ہوگا, لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کام نہیں ہوگا. حضرت فضل کہتے اسی حالت میں رات کو میں سویا تو میں نے میرے اسی اسٹوڈنٹ کو دیکھا, قبر میں چاروں طرف سے آگ چل رہی ہے. میں نے کہا بیٹا یہ سب کیا ہے, کیا ہے؟ تو اتنا اچھا پڑھنے والا, تو اتنا اچھا پڑھانے والا, تو اتنا اچھا سننے والا, اتنا اچھا یاد کرنے والا, تجھے کیا ہوا؟ آج میرے استاد 2 گناہ کی وجہ سے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا. حضرت فضل کہتے میرے اللہ کی قسم, میں نے پوچھا کون سے 2 گناہ؟ تو کہا میں لوگوں سے جلن بہت رکھتا تھا, جیلسی, لوگوں سے جلن. اور نمبر 2 کہا کبھی کبھی میں نشہ کرتا تھا, کبھی کبھی میں نشہ کرتا تھا. یہ 2 گناہ کی وجہ سے اللہ نے موت سے پہلے میرے ایمان کو چھین لیا اور میری قبر کو عذاب کا گڑھا بنا دیا. میرے پیاروں میں پوچھنا چاہتا ہوں جدو پور والوں, کیا ہمارے اندر جلن نہیں ہے؟ صحیح بولو نا, ہمارے اندر جلن, جیلسی. آج اگر کسی کا گھر بن رہا ہے, بھائی گھر بن
پہلے گراؤنڈ فلور تھا ابھی فرسٹ فلور بن گیا, یا اس کے گھر میں پہلے 3 کمرے تھے ابھی 4 کمرے بن گئے. وہ گھر بنا رہا ہے, رات کو ہم کو نیند نہیں آتی. اب باہر نکل کر کہاں سے لایا ہوگا پیسہ, کہاں سے پیسہ؟ کیوں تیرے پاس مانگنے آیا تھا, تیرے باپ کے پاس مانگنے آیا تھا؟ اور تیرے کو قبر میں اللہ پوچھے گا اس نے گھر کیسے بنایا؟ اپنی فکر کرنے کا کیا اس کی فکر کرنے کا؟ بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے پیارے؟ یہ جلن جو ہمارے دل میں ہے نا. اور نمبر 2 نشے کی عادت. میرے پیاروں معلوم ہے جو نشہ کرتا ہے نا, نشہ جب وہ جہنم میں جائے گا, اللہ حفاظت فرمائے, بولو آمین, بولو آمین, کیونکہ نشہ بہت خطرناک ہے. اللہ نے فرمایا نشہ ناپاک ہے, ساتھ میں بولیں گے نشہ ناپاک ہے. پھر اللہ فرماتے نشہ شیطان کا کام ہے. بولو کس کا کام ہے؟ پھر اللہ فرماتے نشہ یہ دل میں لوگوں کا حسد, کینہ اور عداوت پیدا کرتا ہے. یہ لوگوں سے محبت نہیں پیدا کرتا. نشے کی نحوست ہے کہ ہمارے دل میں لوگوں کی دشمنی, کینہ, انتقام, ریونج یہ ہوتا. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ نشہ یہ تمہیں اللہ کا نام بھی نہیں لینے دے گا, قرآن بھی نہیں پڑھنے دے گا. اور آخر میں اللہ نے کہا جب نشے کی عادت ہوگی نا, میں تمہیں نماز سے بھی محروم کر دوں گا. یہ سب باتیں میں نے آپ کو بتائی جو نشے کی, کہ نشہ ناپاک ہے, شیطان کا کام ہے. نشے کی وجہ سے ہمارے دل میں دشمنی پیدا ہوتی ہے, انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, لوگوں کو مارنے دھارنے کا, فساد مچانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور اسی نشے کی وجہ سے اللہ کا ذکر سے محروم ہوتا ہے اور اللہ نماز سے بھی محروم کر دیتا. یہ میں نہیں کہتا, یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے. کس میں لکھا ہوا؟ پارہ نمبر 7 میں بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا, میرے ساتھ میں پڑھنا جن کو یاد ہو, اللہ نے 2 آیتوں میں نشے کو بتایا کہ نشہ کتنا گندا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ایک بات بتاتا ہوں, اس کے بعد میرے کو یقین ہے کوئی نشہ نہیں کرے گا. بولو نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور جیسے دارو کا نشہ ہے نا, ڈرگز کا نشہ ہے نا, یہ گٹکا جو کھاتے اس کا نشہ ہے نا, اسی طرح موبائل بھی ایک نشہ ہے. بولو موبائل بھی ہے. اس کے بغیر آپ دیکھو, کسی کو پتا چلا بھائی میرا موبائل گم ہو گیا, آپ دیکھو کیا کرے گا, یوں دیکھے گا, ارے میرے موبائل پہ رنگ کر, ارے تو میرا موبائل تو دیکھ کہاں ہے. ایسا پریشان ہوگا جیسے اٹیک آ رہا ہے اس کو. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور فجر کی نماز گئی, کب ایسا ہوا, کبھی ایسا جھٹکا لگا ہم کو؟ اس نے میرے دوست ایک حدیث پاک سنا تو اللہ حفاظت کرے, بولو آمین. لیکن نشے والا جب جہنم میں جائے گا اور جہنم کی آگ جب اس کو تپائے گی تو کیا کرے گا معلوم ہے؟ کہے گا اللہ جہنم کی آگ نے میرے کو بہت تپایا, پانی دے دینا اللہ, اللہ پانی دے دینا اللہ, اللہ پانی دے دینا اللہ. اوپر جو جہنمی ہوں گے ان کے بدن سے جو خون نکلتا ہوگا, پیپ نکلتا ہوگا, پیشاب نکلتا ہوگا, وہ اللہ اس کے منہ میں ڈال کے پانی چاہیے نا, پانی چاہیے لے. اوپر والے جہنمی کے بدن کا خون نکلا, پیپ نکلا, ارے اس کے بدن میں سے پیشاب نکلا بھی, تو کہے گا اللہ میں نے پانی مانگا, یہ تو بہت گندی چیز ہے. اللہ کہیں گے آج وہ پلاؤں گا جو تجھے پسند نہیں ہے, کیونکہ دنیا میں تو وہ پیتا تھا جو مجھے پسند نہیں تھا. اس لیے میرے پیاروں ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل کرتا ہوں, 2 چیزیں ہمارے نبی چھوڑ کر گئے ہیں. ان میں سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتا دی, وہ کیا ہے؟ کون آج سے تیار ہو رہا ہے روزانہ یہ پورا جدو پورا تیار ہو جاوے ماشاءاللہ. دیکھو یہ 2 چیز اگر ہمارے پاس ہوگی نا, سب گندی عادتیں ختم. کوئی کہتا ہے نا ارے مولانا کو کیا معلوم ہے, ہم کو نشے کی عادت ہو گئی, اب نشہ تھوڑی چھوٹے گا. کوئی کہتا ہے میرے کو موبائل کی عادت ہو گئی, اب موبائل تھوڑی چھوٹے گا. کوئی کہتا ہے کہ میرے کو پینے کی عادت ہو گئی, وہ پینا تھوڑی چھوٹے گا. نہیں میرے پیاروں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیز کو تیرے ہاتھ میں رکھ لے, دنیا بھی تیری ہوگی, آخرت بھی تیری ہوگی. جس میں سب سے پہلے کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ قرآن. آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی؟ قرآن. بہت ٹھنڈے ہو گئے آپ لوگ, بند کر دوں بیان؟ کون سی چیز پہلی بولو؟ میں ہر جگہ پر آج ایک ہی اعلان کرتا ہوں, قرآن پڑھو گے نا انشاءاللہ. آج پورا جدو پور ماں بہنیں بیٹیاں آپ سب ارادہ کریں, میں آپ سے زیادہ وقت نہیں مانگتا, آدھا گھنٹہ, 24 گھنٹے میں 23.5 گھنٹے آپ کے, آدھا گھنٹہ آپ سے مانگتا ہوں. کون کون تیار ہے آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ؟ نہیں دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا ہمارے کچھ بڑے بوڑھے بھی ہوتے ہیں, اچھا مولانا بول کر گئے, اب کہاں وہ
ہم نے بچپن میں نہیں پڑھا, جوانی میں نہیں پڑھا, اب مولانا بول کر گئے کہ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنا. سنو, حضرت علی کو پوچھا گیا قرآن سیکھنے کی مدت کب ہے, شروع کب ہوتی ہے, ختم کب ہوتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا من المہدی الی اللحدی, قرآن کریم کے سیکھنے کی مدت شروع ہوتی ہے ماں کے گود سے اور ختم ہوتی ہے قبر کے گود میں. اور میرے کو معلوم ہے آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے. اب یہاں جو علماء کرام بیٹھے ہیں ان کو اگر بولو آدھا گھنٹہ قرآن پاک پڑھنا, آدھے گھنٹے میں 2 پارے ختم. ارے بولو آدھے گھنٹے میں 2 پارے ختم, 2.5 پارے ختم, سورہ بقرہ مکمل. اور اگر کسی عام آدمی کو بولو بھائی آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنا, تو بیچارہ مشکل سے دھیرے دھیرے سا یا کولو السفہاء کرتے 1.5 پیج 2 پیج, تو سوچے گا کہ یہ مولانا تو 2 پارے ختم کر کے چلے گئے, نہ میرے 2 پیج بھی ختم نہیں ہوئے. نہ میرے دوستو, قربان جاؤ ہمارے نبی پر. ہمارے نبی کو معلوم تھا میرا ایسا امتی بھی آئے گا جو بعد میں قرآن پڑھنا شروع کرے گا. ہمارے نبی نے فرمایا الذی یقرأ القرآن ویتتعتع بہ فلہ اجران. ہمارے نبی نے اس زمانے میں فرمایا میرا امتی ایسا آئے گا جو قرآن پڑھے گا, اٹک اٹک کے پڑھے گا, رک رک کے پڑھے گا, اٹک اٹک کے پڑھے گا. ہمارے نبی فرماتے اس کو ڈبل ثواب ملے گا, پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور اٹکنے کی جو تکلیف ہوگی اس کا بھی ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اس لیے میرے پیارو, اب تو میں نے پورا معاملہ کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, تو کتنا وقت میں آپ سے مانگ رہا ہوں؟ آدھا گھنٹہ. اور یہ نشے سے توبہ کرو گے نا, آج کی رات توبہ کرو. انشاءاللہ. نہیں میرے پیارو, مت کرو, نشہ مت کرو. اپنی بیوی کو دیکھو, اپنے بچوں کو دیکھو, اپنے ماں باپ کو دیکھو. ہماری ذمہ داری ہے یہ نشہ کر کے, آوارہ گردی کر کے کچھ دن کا مزہ ہے, پھر زندگی کی سزا ہے, دنیا کی بھی سزا ہے, آخرت کی بھی سزا ہے. اس لیے میرے پیارو, آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ چھوڑنے کا کیسا, وہی میں آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ پہلا کام یہ اپنے گھر میں شروع کر دو. آدھا گھنٹہ اپنی بیوی بچے سب کو بولو آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اگر نہیں پڑھنا آتا نا, ارے مسجد کے امام صاحب کے پاس چلے جاؤ نا, مسجد کے امام صاحب کو بڑے پیار سے کہو نا میں روزانہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں, میرے کو 5 سے 8 منٹ آپ تھوڑا سا قرآن کی 2-4 آیتیں پڑھا دینا. وہ 2-4 آیتیں پڑھا دے, آپ گھر جا کے اسی کو پڑھتے رہو, اسی کو پڑھتے رہو, اسی کو پڑھتے رہو, اسی کو پڑھتے رہو. آدھا گھنٹہ قرآن کو دے دو میرے دوستو, دنیا بھی ہماری ہوگی, آخرت بھی ہماری ہوگی. انشاءاللہ. کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترکت فیکم امرین. ہمارے نبی نے فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں, اگر دونوں چیزوں کو تھام لوں گے آباد ہوں گے, جنتی ہوں گے, دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری. اور اگر یہ 2 چیز کو نہیں تھامو گے دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے, آخرت میں بھی جہنم ہوگی. تو 2 چیزوں میں نمبر 1 کیا ہے؟ قرآن. نمبر 2 سنت نبیکم. ہمارے نبی نے فرمایا میرے طریقے پر آ جاؤ. ارے بولو میرے طریقے پر. سچ بتاؤ, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ بہت دھیرے دھیرے بولتے ہو. کوئی نبی نہیں. آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن ہے تو میرے کو بول دو. نہیں نہیں, کوئی گھر کا ٹینشن وینشن تو نہیں؟ صبح تک فرصت ہے. ابھی مفتی انیس صاحب کو تو جب میں نے دیکھا اتنی اچھی شعر شاعری کرتے, میں نے کہا یا تو بیوی سے بہت محبت ہوگی. ہے آپ کو محبت ہے بیوی سے؟ سب کو. کیوں اشرف ہاں ہاں کر رہا ہے تو؟ بیٹھے بیٹھے یہ کب سے بیوی سے ہاں 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 کرے جا رہا ہے؟ کھانے میں سمجھتا نہیں کیا کھاتا ہے, اور پھر مجھے کہتا ہے میرے کو شوگر ہو گیا. تو میں نے کہا تو کھانے پہ تو کنٹرول کر بھائی. وہ معلوم ہے نا, ایک مرتبہ ایک بیوی نے اپنے ہسبینڈ کو پوچھا آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو, آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو, جواب دو. ارے آپ لوگ جواب دو, تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ آپ کی بیوی پوچھ رہی ہے آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو, کیا جواب دو گے؟ بہت ہی بولنا, یہی جواب سب کو دینا پڑے گا ورنہ کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک بیوی نے اپنے شوہر کو پوچھا آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو. بہت. اب وہ بیچارہ بہت کام میں ہوگا تو اپنی بیوی کو کہا جا تو کچن میں جا, چائے وائے بنا, باقی میں تیرے کو بہت پیار کرتا ہوں. وہ بیوی سمجھ گئی یہ ڈھونگ کرتا ہے, پھر آئی نا میں جدو پور کی ہوں, پکا جواب چاہیے, کتنا پیار کرتے ہو میرے کو صحیح صحیح بتاؤ. اس نے کہا اللہ کی بندی بہت بہت پیار کرتا ہے, آئی لو یو, جا. وہ سمجھ گئی کہ یہ ڈھونگ ہی کر رہا ہے. پھر تیسری مرتبہ اور تھوڑے جوش میں آئی, اور اگر کہنے لگی نہیں میرے کو سچا سچا بتانا پڑے گا, ہم کو 12 سال شادی کو ہو گئے, آپ میرے سے کتنا پیار کرتے ہو, ایک دم سچی بات بتاؤ. اس نے کہا بہت پیار کرتا, لیلا مجنو کا جیسا پیار تھا نا ویسے تیرا اور میرا پیار ہے, میں مجنو اور تو. یہ بہت لمبی چھوڑتا ہے. بولے سچ سچ بتاؤ کتنا پیار کرتے ہو. ابھی اس کا جدو پور والے کا دماغ گیا کہ بار بار کوئی بھی پوچھے تو دماغ جائے گا. کہا تو بار بار پوچھتے کتنا پیار کرتے ہو, میں نے کہا نا بہت پیار کرتا ہوں. تو کہا لیکن مجھے بتاؤ کتنا پیار کرتے ہو. کہا اتنا کرتا اتنا کرتا اتنا کرتا اتنا
کہ جی چاہتا تیرے جیسے ایک اور لے کے آ جاؤ دوسری. اب زندگی پر پوچھے گی نہیں کہ آپ کتنا پیار کرتے ہو. دیکھو کتنا اچھا میں نے فارمولا آپ کو بتایا کہ نہیں بتایا. اب ہنسنا آیا تھوڑا, ایسا لگا میں انسانوں میں بات کر رہا ہوں. تھوڑا مائک کی آواز بڑھا دو بیٹا, ابھی بہت پیاری بات پر آ رہا ہوں. نمبر 1 ہم کیا کریں گے, بولو, آواز نہیں آ رہی ہے. نمبر 1 کیا کریں گے, قرآن. روزانہ کتنا پڑھیں گے. اور نمبر 2 ہمارے نبی نے کیا فرمایا, میرا طریقہ تمہارے پاس ہوگا. یہ 2 چیزوں کی میں اب نبی کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں کھل کر بتا دوں, پورا مجمع بول دے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, نہیں, آواز سے بولو, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے آقا سے بڑھ کر, ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی نبی نہیں نا, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں نا. تو پھر ہم نبی کو چھوڑ کے کرکٹر سے, بالی ووڈ سے, ہالی ووڈ سے کائے کو محبت کرتے ہیں. دیکھو یہاں بڈھا بھی داڑھی نہیں, لوکنگ ہینڈسم. وہ بڈھے کو بھی بڈھی بولتی ہوگی تو بہت خوبصورت دکھتا ہے. دیکھو یہاں بہت سارے بیٹھے, صحیح میں وہ کرکٹ کا نشہ ہوتا ہے یہاں ہے, عجب نشہ ہوتا ہے. وہ کرکٹر جو ٹی شرٹ پہنتا ہے نا, وہی کلر کی ٹی شرٹ یہاں والا جگدو پور والا پہنتا ہے. اس کی ٹی شرٹ کے پیچھے جو نمبر ہے 101, اس کی ٹی شرٹ کے پیچھے بھی نمبر ہے, بولو 101. اور اگر اس کو کوئی جدو پور کا دوست, اس کا نام ہوگا محمد احمد عبداللہ عبد الرحمن, اس کے نام سے نہیں بلاوے اور کرکٹر کے نام سے بلاوے, ادھر آ, اتنا خوش ہوتا ہے کہ واہ میں تو اس کے جیسا ہو گیا. یعنی سوچو اسلامی نام چھوڑ کر دوسرے نام پر خوش ہو گیا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور کرکٹ کھیلے کون, ایڈورٹائز کون کرے, کماوے کون, جیب بھرے کون؟ ہمارا جدو پور والا یہاں باہر بیٹھے اس نے کیچ چھوڑ دیا, پکڑ لیتا نا تو جیت جاتا. میں نے کہا تیرا باپ پکڑ لیتا جا کے. بھائی کرکٹر سے محبت ہے, میں منع نہیں کرتا, کرو, ایک کام کرو, فون کرو, بولو جدو پور آ جا. کون کرے گا فون, جدو پور آ جا, آئے گا, بولو آئے گا. اچھا اس کو فون کر کے بولو متا ڈونٹ کم, یو آر بیزی, تو بہت بیزی ہے, تو متا, میں آ رہا ہوں تیرے گھر پہ. بلائے گا. وہ میرے اور آپ کے چہرے پہ تھوکنے کو تیار نہیں ہے. اس کی محبت میں مغرب اور عشاء کی نماز کو چھوڑ دیا ہم نے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اشرف ہم سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے. اگر ہم کو کوئی بولے نا پاگل او مینٹل, تو ہم کو بہت غصہ تھا, میرے کو پاگل بولا. لیکن اوپر والا روز ہم کو پاگل کہتا ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا ایسا کام کرنا جس میں دنیا بھی نہ ملے آخرت بھی نہ ملے, کلم پاگل ہے. ایسا کام کرنا جس میں دنیا بھی, اب یہ بالی ووڈ ہالی ووڈ سے محبت, دنیا کتنی ملی ہم کو, نہیں بولو نا کتنی ملی دنیا, آخرت ملی. اللہ فرماتے خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. اللہ فرماتے میرا بندہ میری بندی ایسا کام کرے کہ دنیا بھی نہ ملے آخرت بھی نہ ملے. اللہ فرماتے کھلا نقصان اٹھانے والا. تو میرے دوستوں کرکٹ سے محبت, یہ بالی ووڈ سے محبت, ہالی ووڈ سے محبت. میں تو مفتی انیس ہمیشہ کہتا ہوں بیان میں, سب نے ٹوپی پہنی ہے, ہاں بولو, ارے پہنی ہے تو ہاں بولو نا. اصل میں پہنی نہیں ہے, میرے کو پہنا ہی ہے. ابھی میں نے دیکھا, ابھی بہت سارے بچے میری ملاقات کے لیے آئے اور ہر ایک کو ایک فکر تھی کہ میں ایک فوٹو نکال لوں. بہت ساروں کو میں نے دیکھا, لیکن میں نے دیکھا کتنوں کو میں نے دیکھا ارے احمد علی سے محبت کرنے آئے اور مصطفیٰ کی محبت توڑ کے آئے. یہ کیسا معاملہ ہے؟ کیونکہ میں نے ان کے سر کے بال دیکھے, یہاں بھی سب نے ٹوپی پہنی ہے, باقی ابھی ٹوپی ہٹاؤ, ہمارے جوانوں کے بال سامنے آئیں گے. عجیب مفتی انیس صاحب کون سا فتویٰ ہے اور کون سے بال ہے, ان کی ٹوپی جب اترے گی نا تو یہ علاقے میں بال نہیں, یہاں یہ ایریا میں, یہ ایریا یتیم ہے, یتیم. اچھا ادھر بھی بال بولو نہیں, یہ علاقہ غریب ہے. اور پیچھے کے حصے میں بھی بال, وہ زکات کا مستحق ہے. اور یوں بیچ میں عورت کا امبوڑا ہوتا نا, ایسے بال ہوں گے, یہاں سے پورے بال ختم اور بیچ میں ایسے بال ہوں گے. اور پھر کیا کرے گا معلوم, بھرے بازار میں یوں کرتا ہوگا. ارے کوئی لڑکی بھی دیکھتی ہوگی تو بولتی ہوگی کارٹون تیرے ساتھ کون نکاح کرے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ عجیب کپڑے پہنو, میں کپڑا پہننا ہے فرض ہے. مجھے کسی نے پوچھا مولانا جینس پہنتے ہیں جینس, میں نے کہا بالکل حلال, کون منع, کون مفتی صاحب نے منع کیا کہ جینس مت پہن. جینس پہننا جائز ہے, مگر پھٹی ہوئی جینس پہننا, بھائی پھٹا ہوا کپڑا پہننا, پاگل نہیں, اس کی عقل کے اسکرو ڈھیلے نہیں ہو گئے.
ایک کو میں نے دیکھا وہ جینس پہنا تھا, یہ پورا یہاں دونوں طرف سے گھٹنا کھلا اور جیب ادھر بنا تھا. یہاں کیسے گھساتا ہوگا پیسہ؟ جیب ادھر بنا ہوا. اچھا وہ میرے دوست کا لڑکا, اب ہم تو وہاں گجرات میں رہتے ہیں, گجراتی میں بات کرتے ہیں, تو میں نے اس کو کہا بھائی ہوں تھیو لاک ڈاؤن پچھی تارا پپا پر کئی حالات آ رہی ہے. یعنی میں نے اس کو مطلب یہ کہا کہ لاک ڈاؤن کے بعد تیرے ابا پہ کچھ حالات آتے ہیں کہ تو پھٹا پھٹا کپڑا پہن کے گھومتا ہے. تو مجھے کہتا ہے ہمارا پپا نہ بارا ماں وہ نہیں کہوانا, یعنی میرے ابا کے بارے میں ایسا نہیں بولنے کا. تو میں نے کہا کہ پھر تو یہ پھٹا ہوا کپڑا, تو کہتا ہے مولانا تم نے کئی خبر نہیں, اسٹائل. کہتا ہے مولانا یو ڈونٹ نو, تیرے کو کچھ نہیں معلوم, یہ اسٹائل ہے. میں نے کہا پھٹا ہوا کپڑا اسٹائل, یعنی تھوڑا عقل لگاؤ. جدو پور والوں, اللہ نے آپ کو علم دیا, نالج دیا, ایجوکیشن دیا. آپ میں سے کوئی کالج میں پڑھتا ہوگا, کوئی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوگا, کوئی ایس ایس سی میں پڑھتا ہوگا, کوئی ڈاکٹری کرتا ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے عقل لگاؤ کہ کپڑا پہننا, اور وہ بھی کیسا پھٹا ہوا. تو میں نے اس کو کہا یہ پھٹا ہوا کپڑا کہاں سے آیا؟ بھائی ہمارے باپ دادا کو ہم نے دیکھا بھائی سیدھا سیدھا کپڑا پہنتے ہیں, جینس پہن, ٹی شرٹ پہن, کوئی منع نہیں کرتا, لیکن یہ پھٹا ہوا, گھٹنا کھلا ہوا. تو مجھے کہتا مولانا آپ لوگوں کو کچھ نہیں معلوم. میں نے کہا نہیں معلوم, اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں تیرے کو. کہا کہ اس نے کوئی پکچر کا نام لیا اور کہا کہ وہ پکچر میں کوئی ہیرو ہے, اور وہ ہیرو جو ہے نا ناچتا ہے, گانا گاتا ہے, اور اس کے جینس پہنا ہے, اور اس کے جینس کے دونوں گھٹنے پھٹے ہوئے, جیب ادھر کا ادھر بنا ہوا. تو کہا اس نے ایسا پہنا, بولا اس نے ایسا پہنا, تو ہمارے جدو پور کے جوانوں نے بھی ایسا پہننا, پوری سٹائل بن گئی, سب نے ایسا پہننا. میں نے کہا اچھا ہوا اس نے پہنا, نہیں پہنا ہوتا تو. اگر بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ سب کو ہدایت دے. اگر آپ چاہتے ہیں ایسے اور بیان تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, ورنہ آپ ایسی ویڈیو مس کر دیں گے. سبسکرائب دا چینل.